إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس کا تقریباً ایک ہفتہ گزر چکا ہے. ربیع الاول کا مہینہ کئی اعتبار سے اہمیت رکھتا ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری دنیا بھر میں نور اور اجالا ثابت ہوئی. آپ کی آمد سے مختلف قسم کی تاریکیاں اور ظلمتیں چھٹیں اور ہر طرف روشنی اور اجالا پھیلا. کن کن میدانوں میں اور کس کس طریقے سے روشنی پھیلی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کیوں ہم سب کے لیے مبارک ہے، اس کو تھوڑا سا غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سورہ انبیاء کی آیت 107 ہے. اس میں فرمایا گیا کہ آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. یعنی ہمارے نبی صرف عربوں کے لیے نہیں، صرف ایشیائی لوگوں کے لیے نہیں، صرف مخصوص جگہ یا مخصوص مقامات کے لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. عالمین کے اندر مختلف چیزیں ہیں، جس میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، جس میں حیوانات بھی ہیں، درندے بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، جانور اور مویشی بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام عالمین کے لیے رحمت ثابت ہوئی. ہر جگہ نور، روشنی اور اجالا پھیلا. کیسے روشنی پھیلی، کیسے اجالا پھیلا، کیسے پوری دنیا اس کی وجہ سے جگمگا اٹھی، اس کو سمجھیے. تھوڑا سا پیچھے کی جو تاریخ ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، باہر نہیں، صرف مکہ مکرمہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. گویا مکے کے لوگ ہر آنے والی صبح نئے معبود کی تلاش کیا کرتے تھے اور نئے بت کی پوجا کرتے تھے. 360 بتوں کی پوجا اور پرستش صرف مکہ مکرمہ میں ہوا کرتی تھی. اور انسان اتنا نیچے گر گیا تھا کہ اپنی قسمت کبھی جانوروں سے معلوم کر رہا ہے، کبھی پرندوں سے معلوم کر رہا ہے، اور کبھی پرندوں کے رنگ اور کلرز کی وجہ سے اپنے آپ کو خوش نصیب یا بد نصیب سمجھنے لگا تھا. مختلف قسم کے رنگ اور کلرز کی بنیاد پر وہ اپنی قسمت کا فیصلہ کیا کرتے تھے. یہ ان کے ایمان اور عقیدے کی کیفیت تھی. پھر کیا ہوا؟ کیسے نور پھیلا، کیسے روشنی اور اجالا ہر طرف دکھائی دیا. سب سے پہلے ایمان اور عقیدے ہی کی بات کو لیجئے، اس لیے کہ ایمان اور عقیدے کی جو بات ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ پہلے نبی سے لے کر آخری نبی تک جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، سبھی نے اپنی دعوت کا آغاز، مرکزی نقطہ وہ توحید کو بنایا. کیونکہ اللہ کی عظمت اور معرفت حاصل ہو جائے تو سب کچھ حاصل ہو گیا، اور اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت حاصل نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہ ہو تو پھر کچھ حاصل نہیں ہوا. تمام انبیاء کرام کی دعوت کا مرکزی پوائنٹ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی بندگی کرو. ایک اللہ کو اگر تم پہچانو گے تو سب کچھ پہچان لو گے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آغاز بھی کہاں سے ہوا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو، کامیابی اور نجات چاہتے ہو،
تو لا الہ الا اللہ کا اعلان اور اقرار کرو. یعنی پہلے نبی نے جو بات کی وہی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بات دہرائی. ایمان، عقیدہ اگر یہ درست ہو جائے تو پھر ساری چیزیں درست. تو 360 بتوں کی جگہ آپ نے لوگوں کو بتایا انسان اتنا مقدس ہے، اتنا اعلیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی عظمت اور کبریائی عطا فرمائی کہ اس کی یہ پیشانی کسی مخلوق کے آگے جھک نہیں سکتی، اس کی یہ پیشانی کسی اور کے آگے جھک نہیں سکتی، وہ سوائے خالق کے کسی اور کے آگے نہ جھکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی عظمت کو کتنی بلندی عطا فرمائی. اس طریقے سے نور مکہ مکرمہ سے پھیلا کہ تم ایک اللہ کو پہچانو، ایک اللہ کی بندگی اور عبادت کرو. تم اپنی پیشانیوں کو، اپنی ذات کو مقدس بناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مقدس بنا کر پیدا کیا ہے. تمہارا مقام بہت اونچا، تمہارا مقام بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے. اسی طرح مکہ مکرمہ کے اندر اور کیا ہوتا تھا؟ لوگ شراب پانی کی طرح سے پیا کرتے تھے، مگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا کہ یہ چیز تمہارے لیے درست اور جائز نہیں ہے. آج یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی تعلیمات کا اثر دیکھیے. صرف آنکھیں کھلی رکھنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب، انٹاکسیکیشن، نشہ اور چیزیں اس سے منع فرما دیا کیونکہ یہ تمہاری تباہی کی چیزیں ہیں. اور آج NHS والے یہی رپورٹ دے رہے ہیں. NHS والے مختلف جگہوں پر پروگرام کر رہے ہیں کہ شراب سے جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں اس کے علاج کے لیے NHS ڈپارٹمنٹ کو ٹوٹل بجٹ کا تقریباً 33% صرف شراب کے نقصانات پر خرچ کرنا پڑ رہا ہے. یعنی نبی رحمت نے جس چیز کو ہم سب کے لیے حرام قرار دیا، آج سے نہیں بہت پہلے، آج میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے ابسولوٹلی وہی بات ہے. اس سے بچنا چاہیے، لیکن کیسے بچیں؟ میڈیکل والے اپنے بجٹ کا اگر 1/3 حصہ صرف شراب کے نقصانات اور اس سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے لیے خرچ کر رہے ہیں تو اس سے کہیں زیادہ کمپنیاں اس کے ایڈورٹائزمنٹ پہ خرچ کر رہی ہیں. اس تضاد اور کنٹرڈکشن کی وجہ سے شراب کیسے رکے گی؟ اور اسی طرح سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ آپ رحمت ہیں سب کے لیے، عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ بہن ہو، کیا سلوک کیا جاتا تھا. بعض قبیلے ایسے تھے، بعض ٹرائب، کہ جب بیٹی پیدا ہوتی تو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ زمین میں جو بچیوں کو زندہ دفن کیا گیا ان سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہیں کس جرم کے عوض زمین میں دفن کیا گیا تھا. یہ عرب کا معاشرہ تھا، مگر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں کیا فیصلہ فرمایا؟ اگر وہ ماں ہے تو آپ نے فرمایا جنت اگر تلاش کرنا چاہتے ہو تو ماں کی قدموں کے نیچے تلاش کرو. ماں کا رتبہ کتنا اونچا کر دیا گیا. بیٹی کا رتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اونچا کر دیا، اتنا اونچا کر دیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حالانکہ شادی کے بعد کی بات ہے، جب وہ وزٹ کرنے کے لیے آتی تو نبی کا مقام کتنا اعلیٰ ہے، کتنا اونچا ہے، مگر ہمارے نبی کی محبت، رحمت، نورانی تعلیمات کو دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر بیٹی کا ماتھا چوم کر اس کا استقبال کر کے اپنی جگہ بٹھایا کرتے تھے. یعنی ہمارے نبی نے ادب بتایا کہ بیٹیوں کا مقام کتنا اعلیٰ ہے، بیٹیوں کا مقام کتنا اونچا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاشرہ، وہ لوگ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، آپ نے فرمایا اگر کسی کے ہاں 3 بیٹیاں ہوں ان کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، صحیح جگہ ان کی شادی کا بندوبست کرے تو اس کو جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا. ایک صحابی، ان کے پاس شاید 2 ہی تھیں، وہ اٹھ گئے کہ اللہ کے نبی، کیا اگر کسی کے ہاں 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اس طرح عزت تعظیم کرے اور بروقت شادی کرے اسے بھی یہ مقام مل سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اسے بھی یہی مقام ملے گا. یعنی بیٹیوں کو وہ زندہ دفن کرتے
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رتبہ کتنا اونچا کر دیا۔ اس رحمت بھری تعلیمات کے بعد ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ بیٹی اگر پیدا ہو تو وہاں خوشی منائی جائے کہ وہ ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب بن رہی ہے۔ لیکن کیا واقعی ایسے ہی ہوتا ہے کہ بیٹی کی پیدائش پر ہماری کتنی معزز مسلمان بہنیں، مائیں، بیٹیاں کیا کہتی ہیں؟ اللہ کی مرضی، یعنی بیٹا پیدا ہو تو آپ کی مرضی اور بیٹی پیدا ہو اللہ کی مرضی۔ اس کو مایوس کن خبر کے طور پر لیا جاتا ہے، اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، یعنی جو معاشرے سے بیماری نبی نے دور فرمائی آج ہماری عورتیں اسی کو اپنے گلے سے لگائی ہوئی ہیں۔ اور اسی طرح سے بیوی کا مقام کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو جہاں کوئی لمیٹیشن نہیں تھی شادی کی، جیسے چاہے کرتے جیسے چاہے چھوڑ دیا کرتے تھے، آپ نے بتایا نہیں، یہ بازار کا کھلونا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک معزز ہستی ہے، اس کو گھر لاؤ تو بادب طریقے سے لاؤ، ذمہ داری کے ساتھ لاؤ، رکھو تو ذمہ داری کے ساتھ، عزت اور احترام کے ساتھ، اور اگر کبھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ سمجھوتا نہ ہو سکے، چھوڑنا پڑ جائے تو طلاق دو بھی، تو اس کا ادب اور طریقہ بتایا گیا، یعنی رکھنے کے آداب، زندگی گزارنے کے آداب، اور اگر چھوڑنے کی ضرورت پڑی تو اس کے آداب بتائے گئے، حتیٰ کہ آپ نے یہاں تک فرمایا خیرکم لأہلکم وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہترین آدمی کون ہے؟ کسی کے بہترین ہونے کے لیے گواہی کہاں سے ملنی چاہیے؟ نبی رحمت کی تعلیمات پر ذرا غور کیجیے۔ آپ نے فرمایا بہترین آدمی وہ ہے جس کی سیرت، اخلاق اور کیریکٹر کی گواہی اس کی بیوی کی طرف سے ملے۔ اگر اس کی بیوی اس کی اخلاق اور سیرت کی گواہی نہیں دے رہی ہے، مسجد والے تعریف کریں وہ سیکنڈ ہینڈ تعریف سمجھی جائے گی، کمیونٹی والے تعریف کریں وہ دوسرے درجے کی تعریف سمجھی جائے گی۔ سب سے پہلی تعریف خود اپنی بیوی کی طرف سے اس کے اخلاق اور سیرت کے بارے میں ملنا چاہیے۔ دیکھیے عورت کا مقام کیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے کہاں بلند کر دیا۔ اور وراثت کا مسئلہ، کوئی بھائی بیٹی کو دینے کے لیے تیار نہیں، بہن کو اس کا حصہ مرنے کے بعد دینے کے لیے تیار نہیں، حصے دار نہیں بن سکتی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، بیٹی کا حصہ مقرر کر دیا گیا، بہن کا حصہ مقرر کر دیا گیا، ماں کا حصہ مقرر کر دیا گیا، بیوی کا حصہ مقرر کر دیا گیا وراثت کے مسئلے میں، کہ مرنے کے بعد جس طرح بیٹے کو ملے گا ایسے ہی بیٹی کا حصہ بھی ملنا چاہیے، اس کا بھی حق ہے، جیسے شوہر کو ملے گا بیوی کا بھی حصہ مقرر کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح فرمائی۔ تو اس طریقے سے ہر جگہ رحمت ہی رحمت، ہر جگہ نور، ہر جگہ اجالا پیدا ہوا۔ مگر اس روشنی کو سمجھنے کے لیے، اس نور کو سمجھنے کے لیے، سیرت طیبہ سے واقفیت کے لیے ہمیں علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، معلومات کی ضرورت ہے۔ اگر ہمیں معلوم نہ ہو تو ہم عقیدے کو بھی نہیں سمجھ سکتے، ہمیں نہیں معلوم ہوگا کہ توحید اور شرک میں فرق کہاں ہوتا ہے، ہم نہیں جان سکتے کہ سنت اور بدعت کے اندر کون سی چیز فرق کرنے والی ہے، ہمیں یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ سچ اور غلط، حق اور باطل کے درمیان کہاں فرق ہوگا۔ اس کے لیے نالج، ایجوکیشن، علم، تعلیم کی ضرورت ہے۔ اس لیے دیکھیے جب پہلی وحی نازل ہوئی مکے میں کتنے مسائل تھے، بہت سارے مسائل تھے، مگر سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی 5 آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ علق کی 5 آیتیں، اس میں 5 مرتبہ پڑھنے کا، تعلیم کا، کتاب اور قلم کا ذکر کیا گیا۔ کیا معنی ہوا اس کا؟ سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی تعلیم، پڑھو، پڑھنے لکھنے کا ذکر اس میں کیا جا رہا ہے۔ مکے میں جتنی برائیاں پائی جاتی تھیں وہ کسی کو ٹچ نہیں کیا گیا، کیونکہ سب کی جڑ وہ تعلیم کے ساتھ ہے۔ اگر تعلیم نہیں توحید نہیں، تعلیم نہیں سنت نہیں، تعلیم نہیں عظمت مصطفیٰ نہیں، تعلیم نہیں سیرت صحابہ نہیں، تعلیم نہیں حق اور باطل کا فرق نہیں، تعلیم نہیں تو سچ اور جھوٹ کو ہم پہچان نہیں سکتے۔ اس لیے کہا گیا پہلے پڑھو، پہلے سیکھو، پہلے نالج حاصل کرو، اور اس کے بعد دوسری چیز، اگر علم ہو عمل نہ ہو تو بے مقصد ہو جائے گا۔ وہ علم کے ساتھ ساتھ پھر عمل کی بھی ضرورت ہے۔ اب ذرا یہاں پر ہم رکیں اور ذرا جائزہ لیں
کہ وہ چیزیں جو مکے کے مشرکین کے ماحول میں پائی جاتی تھیں، کہیں ایسا تو نہیں آج ہماری سوسائٹی میں بھی وہ پھر سے واپس آ گئی ہوں؟ توحید، ایمان اور عقیدے کی جو بات ہے اس کو ذرا آپ دیکھیے. کیا مسلم کمیونٹی کے اندر شرک کی طرف لے جانے والے راستوں کو پھر دوبارہ زندہ نہیں کیا جا رہا ہے؟ دوبارہ پھر اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مدد مانگنے، پوجا پرستش اور نہ جانے کن کن چیزوں کی طرف ہم جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں؟ اور ہماری قسمت، آپ مسلم چینلز اور ٹی وی کے مختلف قسم کے پروگرام اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے وہاں یعنی اسٹوڈیو میں بیٹھ کر عورتوں کی قسمت وہ بتا رہا ہے، بیویوں کی وہ قسمت بتا رہا ہے، آپ کے فیوچر کا حال بتا رہا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو فارچون ٹیلر کے پاس جا رہے ہیں، نجومیوں کے پاس جا رہے ہیں، کاہنوں کے پاس جا رہے ہیں اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے. جس چیز کو ختم کیا گیا ہم نے اس کو پھر سے دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کی. اور اسی طرح سے کتنے رنگ، کتنے پرندے اور کتنے مویشی اور جانور ہیں، اس کے ذریعے سے ہم کہتے ہیں کہ یہ نحوست کا پرندہ ہے، یہ منحوسی لائے گا، یہ بری خبر لانے کی علامت ہے، یہ اچھی خبر کی علامت ہے. شگون اور بدشگونی، نہ جانے کیا کیا چیزیں ہمارے معاشرے میں پھر سے رائج ہو چکی ہیں. کتنے ہمارے معزز مسلم بھائی ہیں، کتنے معزز مسلم بہنیں ہیں، اپنے ہاتھوں میں اور اپنے گلوں میں تعویذیں لٹکائی ہوئی ہیں. کیا معنی ہوا اس کا؟ کہ تعویذ ہمارا پروٹیکشن کر رہی ہے، تعویذ ہماری حفاظت کر رہی ہے. یہ توکل ہے، یہ اعتماد ہے، یہ ہمارا بھروسہ ہے اللہ تعالیٰ پر. یہ سیرت اور سنت کو سمجھنے والوں کا یہ انداز ہو سکتا ہے کہ ان کے گلوں میں تعویذ، ان کے گھروں میں تعویذ، ان کے سرانوں میں تعویذ اور ان کے گارڈن میں تعویذیں گڑی ہوئی ہوں. کیسے یہ ممکن ہے؟ جو عقیدہ اسلام کی وجہ سے اتنا مضبوط ہونا چاہیے وہ کیسے حج کو لے کھا رہا ہے، ہواؤں میں کیسے وہ جھول رہا ہے. جہاں تک وراثت کا مسئلہ ہے، ہم میں کتنے لوگ ہیں جو شرعی طریقے سے اللہ نے جو وراثت کا حق مقرر کیا وہ دینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہمارے پاس بیٹیوں کو محروم نہیں کیا جاتا، بہنوں کو محروم نہیں کیا جاتا؟ زمینوں کے مسئلے میں، کھیت کھلیان کے مسئلے میں، باغات کے مسئلے میں، نقد اور جیولری کے مسئلے میں کہاں کہاں ہم زیادتی نہیں کرتے. اور اگر کوئی بیٹی مانگ لے اپنا حق تو ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے اس نے کوئی زیادتی کی ہے یہ مانگ کر، اس کو دینے کے لیے تیار نہیں. کورٹ کچہری کے اپنے ملکوں میں کتنے جھگڑے ہیں جو صرف یہ وراثت کے مسئلے کی وجہ سے وہاں چلتے ہیں، جبکہ شریعت نے ہر ایک کا حق مقرر کر دیا اور ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اس کو. اور اسی طرح سے روز مرہ کی زندگی میں دیکھیں آپ، وہ شراب جس کو حرام کر دیا گیا تھا، ہم نے بہت سارے لوگوں نے اس کو حلال کیا کہ نہیں کیا اپنے لیے، کاروبار کی حیثیت سے، بینیفٹ کمانے کی حیثیت سے، نفع کمانے کی حیثیت سے پھر سے ہم ادھر جا رہے ہیں، پھر سے ہم اسے اپنے گلے لگا رہے ہیں جس چیز کو ختم کر دیا گیا. اگر یہی کیفیت ہو تو پھر بتائیے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کو کیا ہم نے سمجھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو بنیادی مقصد جو بتایا گیا کہ آپ کی اتباع کی جائے، آپ کو فالو کیا جائے، آپ کی پیروی کی جائے، ورنہ تمہارے اعمال کو ضائع اور برباد کر دیا جائے گا. جیسے آپ دیکھیے سورہ محمد آیت 33، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ورنہ تم اپنے اعمال کو برباد کر لو گے، ضائع چلے جائیں گے اعمال. اور اتنا ہی نہیں کہ ضائع چلے جائیں بلکہ ہلاکت اور بربادی میں تم مبتلا کر دیے جاؤ گے. سورہ نور آیت 63، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں فتنے سے ڈرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب علیم آ جائے ان کے اوپر. نبی کی مخالفت کوئی چھوٹی اور معمولی مخالفت نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے فتنے میں تم مبتلا کیے جا سکتے ہو، عذاب علیم کے اندر تم جکڑے جا سکتے ہو. تو نبی سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم نبی کے پیغام کو پہلے سمجھیں اور اس کے بعد عمل کریں. ہم نے یہ جو اختیار کیا راستہ کہ جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ جو چیز پسند آ جائے سنت اس پر،
اور جو چیز ذرا سا ایثار، قربانی، توجہ چاہے تو ہم وہ سنت سے اپنا دامن چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو گویا کہ پک اینڈ چوز کی جو پالیسی ہے، جو چیز پسند آ جائے پک کر لو اس کو، اور نہیں تو چھوڑ دو اس کو. ایسی سنت نہیں چلے گی. سنت کی جگہ ہر جگہ اس کی ضرورت ہے. اگر ہم سنت کی اہمیت کو سمجھیں، پھر کیا ربیع الاول، کیا ربیع الثانی، مسلمان کے لیے سال کے 12 مہینے اور مہینے کے 30 دن اور ہر دن کے 24 گھنٹے سیرت اور سنت کو سمجھنے کی ضرورت پڑے گی. کیوں ضرورت پڑے گی؟ صبح میں بستر سے جاگتا ہوں تو میرا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ نبی کے طریقے کے مطابق بستر سے جاگوں، دعا پڑھوں مسنون، پھر وضو کروں. اور وضو کیسے کروں؟ سنت کے مطابق. اگر مجھے سنت نہیں معلوم تو وضو کیسے کروں گا میں؟ اور پھر نماز کے لیے ٹھہروں تو مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ نماز میں سنت کیا ہے. اگر مجھے نہیں معلوم تو میں نماز کیسے پڑھ سکوں گا؟ پھر گھر سے پہلا قدم باہر نکالوں تو مجھے معلوم ہو کہ کیسے کمائی جاتی ہے دنیا کمانے کے سنت کے مطابق اصول کیا ہیں، حرام اور حلال کے لیمٹس اور باؤنڈریز کیا ہیں. تو آپ دیکھیے، صبح بستر سے اٹھنے سے لے کر شام بستر پر جانے تک سنت میرے ساتھ چل رہی ہے، سیرت میرے ساتھ چل رہی ہے. اگر کوئی آدمی سنت کی اس اہمیت کو سمجھے تو کیا وہ 12 مہینے انتظار کرے گا کہ ربیع الاول آئے گا تو میں سنت اور سیرت کو سمجھوں گا، یا ربیع الاول آئے گا تو میں نبی کا تذکرہ کروں گا؟ نہیں، یہ تو دنیا دار لیڈروں کا انداز ہوا کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض سیاسی لیڈروں کو سالانہ ان کا جشن منایا جاتا ہے، ان کی برتھ ڈے پارٹی کی جاتی ہے، کیونکہ ان کی زندگیوں میں صرف 1-2 گوشے ہوتے ہیں جس کو لوگ یاد کرتے ہیں، باقی کوئی ان سے لینا دینا نہیں ہوتا. بڑے سے بڑے پولیٹیشین کو دیکھیں، بڑے سے بڑے سیاسی رہنما کو دیکھیں، 1-2 پہلوؤں کو چھوڑ کر ان کی زندگی کسی کو معلوم نہیں کیا تھی. مگر کیا ہمارے نبی بھی کوئی ایسے دنیا دار لیڈر کی طرح ہیں کہ سال کے بعد آپ کو یاد کیا جائے، ربیع الاول کے ربیع الاول آپ کو یاد کیا جائے؟ نہیں. ہمارے نبی کو اللہ نے اسوہ بنا کر بھیجا، نمونہ اور ماڈل بنا کر بھیجا. لہٰذا اگر میں وضو کروں گا نمونہ نبی کا سامنے رکھوں گا، نماز پڑھوں گا نبی کے طریقے کے مطابق، کوئی کام کروں گا نبی کے طریقے کے مطابق، تو مجھے سال کا انتظار نہیں بلکہ ہر دن نبی کی سنت اور سیرت معلوم کرنے کی ضرورت ہوگی. ورنہ تو چلتے چلتے یہ عجیب سا رواج چل پڑا کہ 12 وفات کی جگہ یہ عید میلاد النبی بن گیا. یہ عید کا جو تصور ہے، کوئی حدیث کی کتاب اٹھا لیں، کوئی صحابہ کرام کی زندگی، سیرت اور ان کے طریقے کو پڑھ کر دیکھیں، کہیں آپ کو اس کی چیز نہیں ملے گی. اس لیے کہ صحابہ جانتے تھے نبی کی ہر دن ہمیں ضرورت ہے، نبی کی سنت کو اپنانے کی ہر دن ہمیں ضرورت ہے. پھر یہ تیسری عید شریعت کے اندر کہاں سے آ گئی؟ نبی نے جس چیز سے منع کیا اگر ہم وہی کام کریں تو کیا اس کا ثواب ملے گا؟ کیا اس سے خیر اور برکت پیدا ہوگی؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. کوئی ایسا کام کرے جس کا ہم نے حکم نہیں دیا، وہ کام رد کر دیا جائے گا. آپ کا مائنڈ، آپ کی مرضی نہیں چلے گی. جمعہ کی 2 رکعت فرض ہے، آپ 3 اگر پڑھیں گے ثواب زیادہ نہیں ملے گا. نماز اچھی چیز ہے مگر پوری نماز آپ کی باطل ہو جائے گی. کیوں باطل ہوگی جمعہ کی 3 رکعت پڑھانے سے؟ اس لیے کہ جو طریقہ بتایا گیا اس کو چھوڑ کر آپ اپنے طریقے پر عمل کریں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. لہذا ہمیں نبی کا جو طریقہ ہے اسی پر قائم رہنا چاہیے. اپنی طرف سے کوئی چیز شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی کی سیرت کو سمجھیں، نبی کی سنت کو سمجھیں، اس کے مطابق زندگی ہم سب بسر کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرنے اور آپ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Brothers and sisters, we have entered in the 3rd month from Islamic calendar, Rabiul Awwal. This is very important month in many ways. Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam born in this month.
and he came as a light for everyone. Allah subhanahu wa ta'ala sent him as a mercy for all universe, not only for Arabian or for certain type of people, but noble Prophet sallallahu alaihi wasallam came as a mercy for everyone. Regardless of his background, he is mercy for everyone. Therefore, we have to understand his sunnah and his seerah. We have to study deeply his biography, his sunnah, because Allah subhanahu wa ta'ala made him as a model, as a uswa, as an example for us. If I want to do wudu, for example, how I am going to do wudu? I have to make Nabi sallallahu alaihi wasallam my example to do wudu. If I am doing wudu according to sunnah of Nabi sallallahu alaihi wasallam, that will consider as a genuine wudu. Therefore, I will get reward. Similarly, after wudu, if I want to pray, how I am going to pray? According to my own opinion? No. That will not be accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. Because salat is ibadah, and ibadah should be according to sunnah of Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Therefore, I have to understand how I am going to pray, how I am going to offer salat, salatul Jum'ah, salatul Maghrib, salatul Isha, whatever we want to pray, that should be according to sunnah of Nabi sallallahu alaihi wasallam. Then, after salat, when I am going back to my home, I have to be follower of sunnah of Nabi sallallahu alaihi wasallam. As a husband, as a father, as a brother, as a son, I have to follow sunnah of Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. If I don't follow, that my deeds will be considered as a null and void. As Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Muhammad, you believe, you obey Allah and obey His messenger and don't waste your deeds. If I am doing something which is not appropriate according to sunnah of Nabi sallallahu alaihi wasallam, I will not get any reward from Allah subhanahu wa ta'ala. That will be considered as a null and void. And similar position to our sisters, as a daughter, as a wife, as a mother, they have to understand the rules and regulation according to sunnah of Nabi Kareem sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Otherwise, nowadays, many brothers, they have adopted a policy like pick and choose policy. Whatever you like, you are trying to follow sunnah of Nabi sallallahu alaihi wasallam. Otherwise, you don't want to follow sunnah of Nabi sallallahu alaihi wasallam. That is not accepted. Like some brothers, when they are in masjid, they are talking about sunnah. That is good. But when they go back to their family life, they don't want to implement same sunnah. And some brothers, when they are in market, they don't want to follow sunnah of Nabi sallallahu alaihi wasallam. And some brothers, when they are earning something, they don't want to follow sunnah of Nabi sallallahu alaihi wasallam. This is not accepted. We have to accept him wholeheartedly. Wherever we are, in masjid, in market, in family life, whatever we want to do, first we have to make sure that things should be according to sunnah of Nabi Kareem sallallahu alaihi wa alihi wasallam. And if we follow like this, so we don't have to wait, my brothers, for Rabiul Awwal to Rabiul Awwal, in order to remember Nabi sallallahu alaihi wasallam, in order to remember about his seerah, about his sunnah, because Nabi sallallahu alaihi wasallam is uswa, model, example to be followed in every day. So we have to read and understand and follow sunnah of Nabi sallallahu alaihi wasallam every day. But nowadays, unfortunately, by the name of Islam, some of our brothers, they have innovated things which you cannot find in authentic sources, in Quran or Sunnah of Nabi sallallahu alaihi wasallam. If you take Islamic calendar from the month of Muharram till month of Zulhijjah, from the month of January till month of December, in each and every month, we have innovated many things by the name of Islam. But if you want to find out authentic sources of that thing, we will not find anything in hadith or seerah of Sahaba Rizwanullahi alayhim ajma'in. From where this is? We have innovated, like we consider that in deen there is a something weakness or something is missing. So we want to fulfill this.
which is not accepted, my brothers. Regardless of Rabiul Awwal, Rabiul Thani, wherever we are, whatever we want to do, that should be according to Sunnah of Nabi sallallahu alaihi wasallam. Otherwise, all our deeds will be null and void. We don't get any reward from Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah give us tawfiq and ability for understanding importance of Sunnah and Sirah of Nabi sallallahu alaihi wasallam and following the best. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.